بڑی کر لو اینجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وندخلوا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الكفر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من بالقبور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حج ہے اور اس کی ابتدا جو ہے اللہ کے خوف سے اور دردناک منظر کے اللہ نے دکھایا تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک خوف بیٹھ جائے اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ان کے سامنے ایسا منظر ہو تو پتہ ہو کہ ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. اور جو اللہ منظر کشی کرتا ہے وہ حق کے اوپر کرتا ہے, سچائی کے اوپر کرتا ہے. وہ سچائی جو آپ کو دکھائی گئی. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ من یجادل فی اللہ بغیر علم. بعض لوگ ایسے ہیں جاہل ہیں, جانتے کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ کی ہستی کے بارے میں ویسے کرتے ہیں. ایسے ہی بات انسان بیٹھا ہوتا ہے, شیطان اس کے دماغ کے اندر آتا ہے, سوچنا شروع کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں یہ واضح کر دیا کہ ہر شیطان سرکش جو ہے وہ جو اس کی پیروی کرے گا, شیطان کی پیروی کرے گا, اس کے نصیب میں کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. جو شیطان سرکش کی پیروی کرے گا, جو ایسی سوچیں اپنے دماغ کے اندر خلل اور ایسی سوچ بنائے گا اللہ کے بارے میں, اللہ کی ذات کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کا یہ غیر کی بات اللہ بتاتے ہیں کہ وہی شیطان ہے جو تمہارا دشمن ہے, اس نے تمہیں جنت سے نکالا ہے. اور وہ شیطان جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے میں نے دردناک عذاب مہیا کیا. اور وہ جو شیطان ہے اس کے لیے تو پھر وہ ایسا عذاب دیتا ہوا ہے کہ اس کی کیفیت جو ہے لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اور وہ تو بد نصیب ہے, اور اس کو جو دوست بنائے گا
اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا، یضلہ، اس کو گمراہ کر دے گا، بھٹکا دے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، دماغ کے اندر فضول پیدا کرے گا۔ اور جب پکڑتا ہے شیطان، جب حماوت کرتا ہے، پھر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس کا دماغ جو ہے کہیں کے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جن کے کمی ایمان ہوتے ہیں، جو ایمان سے جن کے دل منور ہوتے ہیں، وہ شہادت حق کا فریضہ ادا کرتے ہیں، وہ کبھی ایسا ایمان ان کے اندر، کبھی ان کے دل کے اندر ایسی کیفیت نہیں کرتے جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کوہ عہد میں شہید ہوئے، اور ہند نے آپ کا کلیجہ چھپایا اور پھر گلے کے اندر ہار بنا کے آدھا کے ناک کے زبان کے کانوں کے اپنے گلے میں وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا، سکے چچا، ایک دفعہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک بوڑھا تیر بنانے والا شخص صحابی تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو جو ابو جہل تھا، اس نے جو بدکلامی کی اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور آپ زخم دیا ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے باہر سے آئے تو آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی، تو آپ کا جسم بڑا سماٹ تھا۔ وہ تیر بنانے والے صحابی نے بہت برے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا بڑے بہادر ہمیں ملتے ہو، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے دیکھ لیا۔ تو آپ فوری طور پہ کوئی کمان لے کے ابو جہل کے گھر گئے اور ابو جہل کو بلایا اور اس کے سر کے اوپر وہ کمان مار کے ساتھ رکھا، اور پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذات اقدس کی دربار میں پیش ہوئے کہ چچا کہ بھتیجے خوش ہو جائے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا۔ تو اللہ کے رسول محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اس بات میں رہتے تھے کہ دل کی کیفیت کیسی ہے، دل گداز تھا، منور ہونے والا تھا، اسی وقت کہا کہ چچا مجھے بدلوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو غرض یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا اچھا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھایا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان ہے۔ اور اس انہوں کو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت صاحب جوانی کے عالم میں زرہ کے ساتھ جنگ کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اور اب بڑھاپے میں زرہ نہیں پہنتے۔ کہا اس وقت میرا دل جو ہے ایمان سے نور سے جگمگاتا ہے، اب میرا دل جو ہے، میرے دل کے اندر وہ ایمان داخل ہو گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک میری موت اللہ کی طرف سے بیتی نہیں ہے اس وقت تک مجھے موت نہیں آنی، اس لیے میں بغیر زرہ کے کرتا ہوں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاریاں جو ہیں وہ روشن جوالا بن جاتی ہیں، تو پھر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ پناہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایسے ہی ویسے یہ لوگ کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اور ہر شیطان سرکش جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور کوتبہ آ جائے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اس کے نصیب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو عذاب صحیح ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اور جو اس کی پیروی کریں گے وہ بھی اس عذاب کے اندر داخل ہو جائے۔ یا ناصر تم کو کی جائے۔ اب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم شک کرتے ہو کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی، من البعث فإنا خلقناکم من تراب، کہ یہ زندگی بعد میں کیسے ہو؟ تو ذرا اپنی خلقت کے اوپر، اپنی تخلیق کے اوپر، اپنی پیدائش کے اوپر ذرا غور کرو۔ یہ اللہ کا دکھایا ہوا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ، پہلے تو میں مٹی سے بنایا تھا تمہارے پاس، جہاں سے تمہاری نسل چلی وہ مٹی تھی، اور مٹی کے اندر وہ روح پھونکی گئی، اور وہ روح جو ہے اس کے بارے میں آج تک ارباں سال گزر گئے ہیں،
دنیا کے جتنے سائنسدان عقلیت پسند بڑے بڑے فلاسفر وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ روح ہے کہ یہ بولتا کیا ہے اور انسان مرتا کیسے ختم کیسے ہوتا ہے، آج تک ان کو یہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ یس رونا کا ہے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، نہ موت کا تغیر، نہ موت کو کوئی پا سکا ہے، کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کہاں آنی ہے، کس جگہ آنی ہے اور کس وجہ سے آنی ہے، کیسے آنی ہے۔ نہ زندگی کو یہ روح کو کوئی پا سکتا ہے کہ یہ روح کیا ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اور یہی تو ہے روح، جب یہ انسان کے اندر داخل ہوتی ہے، مٹی کے اندر داخل ہوتی ہے، تو پھر اس مٹی کو آسمان کی طرف اس کی پرواز ہوتی ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے یہ مٹی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کیا تجھے ہم نے پہلے مٹی سے پیدا نہیں کیا، پھر نطفے سے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جدید سائنس آ گئی ہے لیکن پہلے کسی کو علم نہیں تھا۔ اور ایک انسان جو ہے اس کے جو اتنے جو سونے ہوتے ہیں کروڑوں اربوں انسان بنا سکتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق وہ انسان جس کو ہوتا ہے وہی بنتا ہے، اور اس کے اندر ہی وہ روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر وہ 40 دن 50 دن 4 دن تک 4 مہینے تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، اس کی قسمت کیا ہے، رشتے ہیں، سب کچھ اس کا پہلے سے کتاب طے کر دیتے ہیں، اس نے زندہ رہنا ہے، مرے ہوئے نکلنا ہے، جوانی ہونی ہے، بڑھاپا ہونا ہے، نہیں ہونا، یہ ساری کیفیات اللہ نے بیان فرما دی۔ اور آج تک کوئی 40 دن سے پہلے یا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی، لیکن اب جو دوربین میں چار جب اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے جس انسان کے اندر، پہلے تو لوچڑا ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھ ہوتی ہے، نہ کان ہوتے ہیں، نہ ناک ہوتا ہے، نہ ٹانگ ہوتی ہے، نہ ہاتھ ہوتے ہیں، پھر اللہ اس کو اسی شکل دیتا ہے۔ یہ سب پھر وہی تو ہے جو ایموں کے اندر تمہاری شکلیں بناتا ہے، اس نے کانا نکلنا ہے، اندھا نکلنا ہے، گنجا نکلنا ہے، لولا نکلنا ہے، لگڑا نکلنا ہے، کل ذہن نکلنا ہے، خوبصورت بننا ہے، بدصورت بننا ہے، کیا بننا ہے اس نے، وہ ساری چیزیں اللہ انسان کے ذہن کے اندر ہر چیز بنا دے گا۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے پیدا ہوتے ہی مر جانا ہے، کس نے بھرپور جوانی میں مرنا ہے، کس نے ارذل العمر کی طرف جانا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے پہلے سے ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی مرضی دعائیں منگا لیں، لو جی پکڑ لو جو بھی کر گئے، کوئی کہتا سب غلط باتیں، ہر چیز غلط، صرف اللہ کی ذات کریم جس چیز پہ قادر ہے وہی کر سکتا ہے، وہی ڈبو سکتا ہے، وہی چلا سکتا ہے، وہی مار سکتا ہے، وہی جلا سکتا ہے، وہی کلا سکتا ہے، وہی کلا سکتا ہے۔ ثم من نطفہ ثم من علقہ، یہ پورے وہ یہ 5 ارب سال پہلے سے یہ ساری کیفیت ہے، ڈاکٹروں نے ابھی تحقیقیں کی ہیں۔ ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ وخلقہ وغیر مخلقہ، یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، لیکن وہی گننا لگو ونکروا فی الارحام، یہ ساری باتیں اللہ نے بتا دی ہیں، اور اس کے اوپر وہ لوگ تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس نے باہر نکلتے ہی مر جانا ہے، کس نے تکلیف ہونا ہے، کس نے نہیں ہونا، ونکروا فی الارحام، کہ ایک خاص وقت پر پھر اللہ ریموں میں ٹھہرائے رکھتا ہے اور پھر تمہیں پیدا کرتا ہے۔ اور جب تم پیدا ہوتے ہو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سب سے کمزور اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو انسان کا بچہ، لیکن انسان کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کا پرتو جو ہے ماں اور باپ کے ذہن میں دل کے اندر ڈال دیا۔ مرا ہوا باپ بوڑھا بزرگ بالکل چل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اپنی توانائیاں اپنی اولاد کے حق کے اندر صرف، اور یہی سمجھتا ہے یار میری اولاد جو ہے کہ اچھی بچے، یہی سمجھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے اس کی کیفیت کو بدل دے، یہ اللہ وعدہ شدید ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، یعنی بڑا فلسفی ہوتا ہے، بڑا صاحب علم ہوتا ہے، لوگوں کو علم دکھاتا ہے، لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، عقل بتاتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتا ہے، لیکن پھر ارذل العمر
ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا میں سفید کیا ہے، کالا کیا ہے، نیلا کیا ہے، پیلا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے۔ کئی آپ کے تجربات گزرے ہوں گے، کئی بوڑھے بزرگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ارض العمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے تو مرفوع حدیثیں لکھی ہوئی ہیں حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں، لیکن مسلم مرفوع ہے کہ وہ 75 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو تو پھر اس کی جو برائیاں ہیں ختم کر دی جاتی ہیں اس کو لے کے، یہ سب مرفوع حدیثیں ہیں۔ اس طرح ہونے لگے تو جو 100 سال کا مرے گا تو اسی کا جنت میں جائے گا، چاہے جتنے مرضی اس نے گنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بزرگ دعا مانگتے ہیں سفید داڑھی والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ اس لیے بزرگوں کو جب بھی دعا کرنی چاہیے خیر خائی کے لیے، اصلاح کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ آیت مکمل کرنے بطر لڑتا حاملہ فیضا چلنا ہے۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جانا من بعد علم شیء بطر اردا، یہ روز تمہارے سامنے کہ کہتے ہیں کیسے زندہ کرے۔ اب یہ برسات ہے نا، پہلے بھی یہ زمین تھی، اب باہر جب کچی زمین ہے، یہ جنگل کی زمین ہے، جب بارش وہاں ہوتی ہے تو جو چرندے پرندے بیج جو جڑیں زمین کے اندر خشک ہوئی ہوتی ہیں وہ زمین کی کمر سے نکلنا شروع ہو جائے، ایک دم لہرانا شروع ہو جائے۔ اب گھاس ہی دیکھ لیں جو خشک کا سبز بڑا سبز درخت سبز بھرے ہوئے ہیں، پھل لگ رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، پانی برس رہا ہے، اسے کچھ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی زمین پلک پڑتی ہے، ایسے ہی میں زندہ کروں گا، کون بھیا کون نکل آؤ زندہ، بھاگو گے سب بھاگیں گے اللہ کے دربار کی طرف۔ اور وہ ایک بڑا خوفناک منظر جو پہلے اللہ نے فرمایا وَرَبَتْ وَانبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دیتی ہے جب اس کے اوپر چند چھینٹیں بارش کے پڑنے شروع ہوئی۔ یہ سب ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حق ہے۔ اس کی کل تشریح کریں گے۔ یہ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر بالغ اور قادر ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ جانتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلی اللہ رسول اللہ کریم۔ جی اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم مجلس اللہ اللہ قرآن سے اللہ جس طرح قرآن ہمیں قرآن کر یا اللہ یہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ اس کے اندر لکھا گیا اللہ یہ تیری بڑی مہربانی ہے، بڑی عنایت ہے کہ کوئی اس کو پڑھنے کی میں توفیق۔ اللہ ہمارا پڑھنا، ہمارا بیٹھنا، اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ اس کو پوری کرنا۔ اللہ ہمارے گھروں میں عطیت عطا فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، آرام خوش عطا فرما، آرام سے بچنے کی توفیق۔ اللہ جتنے ساتھی عزیز و بھائی بیمار ہیں، صبر ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، مسافروں کی حفاظت کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔